السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ کل درس میں حضور حافظ ملت پیر طریقت استاد العلماء جلالت العلم حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی مقدس زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آخر میں بیان ہوا تھا کہ حضور حافظ ملت اپنے استاذ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے مبارک پور تشریف لائے 29 شوال المکرم سن ہجری 1352 میں، اور جیسے ہی آپ تشریف لے گئے، ابھی چند مہینے ہوئے تھے کہ آپ کی طرز تدریس اور علم و عمل کے چرچے عام ہو گئے۔ ہر طرف سے طالب علموں کا ایک سیلاب امڑ آیا، جس کی وجہ سے مدرسے میں جگہ کم پڑنے لگی اور ایک بڑی درسگاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ آپ نے اپنی کوشش سے سن ہجری 1353 میں دنیا اسلام کی ایک عظیم درسگاہ دارالعلوم کی تعمیر کا آغاز گولہ بازار میں فرمایا، جس کا نام سلطان التارکین حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم رکھا گیا۔ چونکہ پرانے مدرسے کا نام مصباح العلوم تھا، اسی وجہ سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے بھی جو لوگ فارغ ہوتے ہیں انہیں اسی نسبت سے مصباحی کہا جاتا۔ بہرکیف حضور حافظ ملت سن ہجری 1361 شوال مہینے میں کچھ مسائل کی بنا پر مبارک پور سے استعفیٰ دے کر کے جامعہ عربیہ ناگپور تشریف لے گئے، مگر آپ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں، خصوصیت کے ساتھ مالیات کی فراوانی اور تعلیمی امور میں بڑی مہارت رکھتے تھے، لہذا آپ کے ناگپور آ جانے کے بعد دارالعلوم اشرفیہ سے چلے جانے کے بعد بڑا نقصان ہوا اور وہاں کی حالت جو ہے بڑی خستہ ہو گئی۔ تو حضور صدر الشریعہ کے حکم سے آپ پھر سن ہجری 1362 میں ناگپور سے استعفیٰ دے کر دوبارہ مبارک پور تشریف لائے، اور پھر پوری زندگی آپ نے مبارک پور میں دین سنیت کی خدمت انجام عطا فرمائی۔ حضور حافظ ملت نے جب دیکھا کہ اب یہاں پر ایک بڑی یونیورسٹی کی ضرورت ہے، تو آپ نے کوششیں کی اور 1972 سن ہجری 1392 میں شہزادے اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس ہاتھوں سے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ خدمات ہیں، آج ہند و پاک میں جتنے بڑے بڑے علماء نظر آتے ہیں، یہ سب حضور حافظ ملت کی دین ہے۔ اہل سنت کے علماء میں آج جن کا سکہ ہے وہ حضور شہزادے صدر الشریعہ حضور محدث کبیر حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں ہوں، یا علامہ قمر الزمان اعظمی ہوں، یا ہند و پاک میں جتنے اور علماء ہیں جو آج جہاں جہاں بلکہ پوری دنیا میں اکثر جگہ پر جو دنیا سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دین ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر علم کے ساتھ ساتھ ادب، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے
آپ کو وافر حصے میں عطا فرمایا تھا، اور آپ کے اندر استاذ کا بھی ادب، کتابوں کا بھی ادب کس طریقے سے تھا۔ اندازہ لگائیں کہ حضور حافظ ملت حضور صدر الشریعہ اپنے استاذ کی بارگاہ میں ہمیشہ دو زانوں بیٹھا کرتے۔ اگر صدر الشریعہ کسی ضرورت سے کمرے سے باہر تشریف لے جاتے تو تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے اور صدر الشریعہ کے جانے کے بعد بیٹھ جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ادباً تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے، لیکن حافظ ملت اس پورے وقفے میں کھڑے ہی رہتے اور حضور صدر الشریعہ کے مسند تدریس پر تشریف فرما ہونے کے بعد ہی بیٹھا کرتے۔ اسی طرح حضور حافظ ملت جب قیام گاہ پر ہوتے یا درسگاہ میں کبھی کوئی کتاب لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نہ پڑھاتے، بلکہ تکیا پر یا کسی ڈیسک پر رکھ لیتے۔ قیام گاہ سے مدرسے یا مدرسے سے قیام گاہ کبھی کوئی کتاب لے جانی ہوتی تو دائیں ہاتھ میں لے کر سینے سے لگا لیتے۔ کسی طالب علم کو دیکھتے کہ کتاب ہاتھ میں لٹکا کر چل رہا ہے تو فرماتے کتاب جب سینے سے لگائی جائے گی تو سینے میں اترے گی، اور جب کتاب کو سینے سے دور رکھا جائے گا تو کتاب بھی سینے سے دور ہوگی۔ اللہ اکبر! آپ کے اس ارشاد میں کتنی گہرائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ چھٹی کے بعد کئی طلبہ دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ کے سیڑھیوں کے پاس حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ آپ تشریف لائے تو سب طلبہ پاس ادب رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اچانک حضور حافظ ملت نے ایک طالب علم سے فرمایا آپ آگے آگے چلیں۔ یہ سن کر وہ طالب علم کچھ جھجکے تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ آگے چلیں اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن شریف ہے، اس لیے آپ کو آگے چلنا ہوگا، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ اکبر! قرآن پاک کا ادب اور قرآن پاک کی تلاوت کا عالم یہ تھا۔ حضور محدث کبیر شہزادے صدر الشریعہ جو حضور حافظ ملت کے بڑے چہیتے شاگرد بھی ہیں اور عطائے حضور حافظ ملت بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے تا دیر تندرستی کے ساتھ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ گھر سے مدرسہ جانے کے لیے نکلتے نگاہیں جھکا کر بالکل سیدھے قدم برابر رکھتے ہوئے اور زبان پر تلاوت کا ورد کرتے ہوئے چلتے۔ درس کے ٹائم میں ایک جماعت پڑھ کر نکلتی اور دوسری جماعت آنے والی ہوتی، اس دوران جو 2-4 منٹ کا ٹائم ملتا، حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ اس میں بھی حضور حافظ ملت 1-2 رکوع تلاوت فرما لیتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک اندازہ کیا کہ رات میں جب بستر پر لیٹ جاتے تو جب تک پاؤں سمیٹے رہتے تلاوت کرتے رہتے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جب تک نیند نہ آئے قرآن پڑھ لوں۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ میرے والد ماجد حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 1,00,000 قرآن ختم کیا، اور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور حافظ ملت نے 1,00,000 سے زیادہ قرآن پاک ختم فرمایا۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی۔ ایک ولی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، زہد، تقوی، قناعت، خوف خدا، خشیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ توکل علی اللہ، یہ ساری صفات حضور حافظ ملت میں موجود تھی۔ توکل علی اللہ کے چند واقعات، اور اس میں جو ہم سب کے لیے خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کے لیے، مدرسہ چلانے والوں کے لیے جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ ہم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے طالب علمی میں ایک مرتبہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے نزلہ بہت زیادہ رہتا ہے، کوئی عمدہ نسخہ ہو تو میرے سامنے پیش کیجیے۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت ہی قیمتی نسخہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ حافظ ملت نے فرمایا یہ نسخہ تو بہت عمدہ ہے، اس نسخے کے مطابق تمام چیزوں کا آپ انتظام کیجئے، مگر اس نسخے میں ایک چیز کی کمی ہے، اس کو بھی شامل کر لیں، وہ ہے مشک۔ مشک بھی اس میں شامل کر لیں، وہ اگر بڑھ جائے گا تو یہ نسخہ بہت ہی مفید ہوگا۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور مشک کتنی ڈالی جائے؟ تو فرمایا 3 ماشا۔ میں نے عرض کیا حضور 3 ماشے کی قیمت تو بہت ہو جائے گی۔ اس زمانے میں 500 روپے تولے کے حساب سے مشک ملتی تھی۔ محدث کبیر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا 3 ماشے کی قیمت تو بہت ہو جائے گی، اور حضرت کی تنخواہ صرف 150 روپے ہے، جبکہ 125 روپے کی صرف مشک ہو جائے گی۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت مسکرانے لگے اور فرمایا مولانا ابھی آپ اس نقطے کو نہیں سمجھے۔ پھر اپنی زندگی کے 2 واقعے پیش کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مدرسے میں پڑھانے کے لیے آیا تھا تو اس وقت مدرسے کی سالانہ آمدنی صرف 3000 روپے تھی، اور فرماتے ہیں کیوں 3000 تھی؟ اس لیے کہ اکیلے میں پڑھانے والا تھا، تو جتنی ضرورت تھی اتنی آمدنی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی آمدنی ایسے نہیں بڑھے گی، میں نے جھٹ پٹ سال پورا ہونے سے پہلے ہی 5-6 لوگوں کو بڑھا دیا، پڑھانے والے بڑھا دیے، 5-6 مدرس اور بڑھا دیے، تو چند ہی مہینوں کے بعد اس کی آمدنی 1 لاکھ ہو گئی، اور اب الحمدللہ 55 لاکھ کے قریب اس کا سالانہ بجٹ پہنچ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اسٹاف بڑھ گیا تو خرچہ بڑھ گیا، تو آمدنی بھی بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی آمدنی بڑھانے کے لیے مدرسین کی تنخواہ کم کی جائے، مدرسین گھٹائے جائیں، مدرسین یا جو ہے طلبہ میں کمی کی جائے، تو ہم جو ہے اس کے رازق نہیں ہیں، ہم بڑھانے والے نہیں، اصل میں ہم سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ہم ہوتے ہیں منتظم، ہم انتظام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے چلتا ہے، مدرسہ ہماری وجہ سے نہیں چلتا ہے، نہ میری وجہ سے چلتا ہے، نہ کسی کی وجہ سے چلتا ہے۔ کوئی بھی مدرسہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک کام گنہگاروں سے لے لیا کرتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں سے، ورنہ مدرسہ یہ اللہ کے فضل سے چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے کرم سے چلتا ہے۔ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آمدنی بڑھانے کے لیے میں نے مدرسین بڑھائے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو دیکھیں، حافظ ملت نے ایک اور واقعہ بیان کیا۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کمیٹی میں یہ بات آئی کہ باہر کے طلبہ کے کھانے کا انتظام اور ان کے کپڑے کی دھلائی کا انتظام، اور وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی دوا کا بھی انتظام مدرسہ کرے۔ کمیٹی میں یہ بات آئی، کمیٹی نے کہا کھانے کا انتظام تو ٹھیک ہے کہ یہ مسافر لوگ ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے گا، لیکن کپڑا دھلوانے کے لیے دھوبی کا انتظام ہم کیوں کریں؟ دھوبی کو ہر مہینے میں 20 روپے دینا ہوگا، اور اس زمانے کا 20 روپیہ معمولی نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے مفتیوں عالموں کی تنخواہیں وہ 40-50 روپے ہوا کرتی تھی۔ اس لیے کمیٹی والوں نے کہا کہ 20 روپے مہینے میں دھوبی پہ خرچ ہو جائے گا تو وہ 240 روپے سالانہ خرچ ہوں گے، اور 10 سال کا جوڑا جائے تو اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر یہ اضافی خرچ بچا لیا جائے تو ہمارا سالانہ بجٹ اتنا ہو جائے گا، سالانہ بجٹ بچ جائے گا۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میٹنگ میں نہیں تھے۔ میٹنگ کی رپورٹ جب ان کے پاس پہنچی تو فرمایا لوگوں نے بجٹ بڑھانے کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے۔
خسارے کا کام کیا ہے، اس لیے کہ ان طلباء پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیب سے آمدنی کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ جن مدرسہ ذمہ داری بڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آمدنی بڑھائے گا۔ پھر حضور موتی سے کبھی فرماتے ہیں کہ حافظ ملت مجھ سے فرمانے لگے کہ مشق کا خرچ آپ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ضرورت ہے اور ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ اب ضرورت پوری کرنے کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، ہم کو اس بارے میں کیا سوچنا ہے؟ ہم جب ذمہ داری بڑھا لیں گے تو اللہ غیب سے رزق کے راستے کھول دے گا، اللہ ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مقدس نظریہ تھا، طلبہ پر بھی آپ نہایت شفقت فرماتے، طلبہ کو کسی غلطی پر مدرسے سے نکال دینے کو سخت ناپسند کرتے، اور فرماتے مدرسے سے طلبہ کا نکال دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو جدا کر دے یا جسم کے کسی بیمار عضو کو کاٹ کر الگ کر دے۔ آپ آگے فرماتے کہ انتظامی مصلحتوں کے پیش نظر اگرچہ شرعاً مباح ہے، جائز ہے، لیکن میں اسے ابھی ابغض مباحات یعنی تمام جائز معاملات میں سخت ناپسند باتوں سے سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنتوں کے بڑے پابند تھے۔ ایک مرتبہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا۔ ایک صاحب دوا لے کر پہنچے اور کہا کہ حضرت دوا حاضر ہے اور آپ دوا لگا لیں۔ اس وقت سردیوں کا موسم تھا، حضور حافظ ملت موزہ پہنے ہوئے تھی، دائیں پاؤں میں زخم تھا، موزہ دائیں پاؤں کا اترنا تھا، مگر حضور حافظ ملت بائیں پاؤں سے اتارنے لگی۔ آنے والے نے کہا حضور زخم تو آپ کا دائیں پاؤں پر ہے، تو دائیں پاؤں کا موزہ اتارنا ہے، اب بائیں پاؤں کا اتار رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بائیں پاؤں سے پہلے اتارنا سنت ہے، ضرورت تو دائیں پاؤں کی ہے مگر پہلے بائیں پاؤں کا جو ہے الٹے پاؤں کا اتارا جائے، یہی سنت ہے اور میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑے سادہ مزاج اور بڑے متقی و پرہیزگار، تہجد گزار اور بڑے سخی اور بڑے پابند شرع شخصیت کا نام حضور حافظ ملت ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ بڑی جو ہے جامع دعا ہے قرآن پاک کی، جو دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تعلیم فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ اب دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما۔ اب بھلائی تو بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری قسمیں بھلائیوں کی۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس جامع دعا کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور آپ اس دعا میں دنیا میں بھی حسنہ یعنی بھلائی اور آخرت میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھلائیوں کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، مگر میں دونوں جگہ ایک ہی نیت کرتا ہوں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے حسنہ عطا فرما، یعنی دنیا میں بھی عشق رسول عطا فرما اور آخرت میں بھی عشق رسول عطا فرما۔ دونوں جگہ حسنہ سے جو ہے میں عشق رسول ہی مراد لیتا ہوں کہ عشق رسول ہی پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی طرح حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر سے واپسی پر راستے میں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ ڈرائیور نے کہا کہ اب گاڑی آگے نہیں جا سکتی، اس میں پیٹرول نہیں ہے۔ یہ سن کر دوسرے جو ساتھی تھے سب پریشان ہو گئے، مگر اس وقت بھی حافظ ملت نے بڑے پر اعتماد انداز میں فرمایا لے چلو گاڑی چلے گی انشاءاللہ۔ یہ فرمان سنتے ہی ڈرائیور نے چابی گھمائی تو گاڑی چل پڑی اور ایسی چلی کہ راستے پر کہیں نہیں رکی۔
اللہ اکبر۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھی، اسی میں سے آپ کی ایک کرامت یہ بھی دیکھیں کہ جامع مسجد مبارک شاہ جو پہلے چھوٹی مسجد تھی اور بوسیدہ بھی ہو گئی تھی، آبادی کی وسعت کے لحاظ سے مسجد کا بڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال پرانی مسجد شہید کر کے نئی بنیادیں بھری گئیں اور مسجد کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ مبارک پور کے مسلمانوں نے بڑی دلچسپی لی اور لگن کے ساتھ اس تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ حضرت حافظ ملت اس کام کے بھی رہنما اور سربراہ تھے۔ حضور حافظ ملت نے جامع مسجد کے لیے پوری توجہ اور محنت سے چندے کی فراہمی کی۔ مبارک پور میں کافی جوش و خروش تھا۔ غربت کے باوجود مسلمان اپنی دینی حمیت کا پورا ثبوت دے رہے تھے۔ مردوں نے اپنی کمائی اور عورتوں نے اپنے زیورات وغیرہ سے امداد کی۔ جب اس مسجد کی چھت لگ چکی، سلیب پڑ چکا، تو حاجی محمد عمر اچانک پریشانی کے عالم میں حضور حافظ ملت کے پاس آئے اور کہا، حافظ صاحب جامع مسجد کی چھت نیچے آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ اس کا ایک حصہ بس گرنے کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب یہ کہتے کہتے رو پڑے۔ حضور حافظ ملت فوراً اٹھے، وضو کیا اور حاجی صاحب کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور اپنے پڑوسی خان محمد صاحب کو بھی ساتھ میں لیا۔ جامع مسجد پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے لکڑی کی چند بلیاں یعنی بانس کی لکڑی وہ چند ایسے ہی لگا دی۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ کہ چھت نہ صرف برابر اور درست ہو گئی، بلکہ آج دیکھیے تو پتہ چلتا، ایسا بھی نہیں پتہ چلتا کہ کہیں سے یہ چھت کبھی گر بھی رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ارشادات فرمائے وہ ہم سب کے لیے بڑے قیمتی موتی ہیں۔ آپ کے ملفوظات آج علماء میں بڑے مشہور ہیں، کاش ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں عملی طور پر آ جائیں۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ایسی تعلیم کہ جس میں تربیت نہ ہو اور تعلیم میں آزادی خودسری ہی کی فضا ہو تو ایسی تعلیم صرف بے سود ہی نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جہاں تعلیم میں تربیت نہیں ہے تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا مگر اس کا نقصان قوم ضرور اٹھاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی مخالف کو اس کی مخالفت کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنے کام کی رفتار اور تیز کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کام مکمل ہوا اور میرے مخالفین کی وجہ سے میرے مخالفین کام کی وجہ سے میرے موافق بن گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور حافظ ملت کے انسان کو مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کامیاب وہ ہے جو مصیبتیں جھیل کر کامیابی حاصل کریں، مصیبتوں سے گھبرا کر مقصد کو چھوڑنا بزدلی ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو ساری دنیا سے ڈرنے لگے ہیں۔ آج یہی ہمارا حال ہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ کامیاب انسان کی زندگی اپنانی چاہیے، نئے نئے تجربے نہیں کرنے چاہیے۔ جو تجربہ کر کے کامیاب ہو گیا ہے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی اپنانی چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے زمانے کے تمام علماء میں کامیاب پایا، اس لیے خود کو انہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ حافظ ملت فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس سے بلا وجہ اٹھنا خلاف ادب ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر مقصد پر ہوگی اس کے عمل میں اخلاص ہوگا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی۔
مزید فرماتے ہیں کہ جسم کی قوت کے لیے ورزش کا ہونا ضروری ہے اور روح کی قوت کے لیے تہجد پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ ملت فرماتے ہیں کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ آج ہمیں عزت کی بڑی فکر ہے، مگر عزت حقیقت میں کام سے ملتی ہے۔ اور فرماتے ہیں ہر ذمہ دار کو اپنا کام ٹھوس کرنا چاہیے، ٹھوس کام ہی پائیداری کی ضمانت ہوتے ہیں۔ انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں احساس ذمہ داری سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔